اب یہاں پر مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان آنکھوں کے ذریعے سے کس کو دیکھنا ہے کس کو نہیں دیکھنا۔ فرمایا ہر غیر محرم کو دیکھنا تمہارے لیے حرام ہے۔ اب ہمارے معاشرے میں یہ بھی تو ایک مسئلہ ہے کشمیر، بلکہ اس سے بھی بڑا مسئلہ ہے کہ محرم کون سا ہے اور غیر محرم کون سا ہے۔ یہ تو سب اپنے ہیں جی، یہ چچا زاد ہے، یہ مامو زاد ہے، یہ پھوپھی زاد ہے، یہ فلاں زاد ہے، یہ فلاں زاد ہے۔ اس کل کا مجموعہ جو ہے وہ کزن کے صورت میں جو ہے سامنے آ جاتا ہے جی یہ کزن ہے، اب اس سے تو کوئی پردہ نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب اس سے بھی جو ہے وہ پردہ ہے۔ گنتی کے چند رشتے ہیں جو قرآن میں اللہ نے گنوائے ہیں کہ یہ تمہارے محرم ہیں، اس کے علاوہ سب غیر محرم۔ وہ تایا زاد ہو، وہ چچا زاد ہو، وہ مامو زاد ہو، وہ پھوپھی زاد ہو، وہ کوئی بھی زاد ہو، یہ زاد جتنے بھی رشتوں کے ساتھ لگتے ہیں یہ سب غیر محرم۔ اب ان سب کے سامنے اپنی نظروں کی حفاظت لازم ہے۔ چھپ چھپا کر دیکھنا ممنوع ہے، صراحتاً دیکھنا ممنوع ہے۔ جب ان کو صراحتاً یا چھپ چھپا کے دیکھنا شرعاً ہے ہی ممنوع، تو پھر بچہ یا بچی کس طرح جو ہے وہ اس بیماری کے اندر جو ہے وہ مبتلا ہوں گے جس کو قرآن میں اللہ نے بیماری قرار دیا۔ ہم تو کہتے ہیں نا کہ محبت کی شادی، لو میرج، یہ لو نہیں ہے، یہ محبت نہیں، یہ بیماری ہے۔ یہ بیماری ہے، اس کو قرآن میں اللہ نے مرض قرار دیا ہے، اور جس رشتے کی بنیاد ہی بیماری اور مرض پر ہو تو اس کا انجام کیا ہو؟ تو یقیناً معاشرے کے اندر بے شمار بیماریوں کا سبب بنے گا۔ اب دیکھ لیں اللہ اکبر کبیرہ، سورہ احزاب کے اندر اللہ جل شانہ نے یہ ارشاد فرمایا امہات المؤمنین سے خطاب کرتے ہوئے، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن، اے نبی کی بیویوں، اے نبی کی عورتوں، تمہاری حیثیت دوسری عورتوں جیسی نہیں ہے۔ تم تقوی میں اعلیٰ معیار پر ہو، اعمال میں اعلیٰ معیار پر ہو، اللہ کے ہاں تمہارا مقام اور مرتبہ اعلیٰ معیار پر ہے۔ اللہ اکبر۔ ہاں بوقت ضرورت اگر کسی سے بات کرنی پڑ جائے، بوقت ضرورت اگر کسی سے بات کرنی پڑ جائے تو اپنے لہجے کو درست رکھو۔ لہجے کے اندر ملائمت نہیں ہونی چاہیے، لہجے میں نرمی نہیں ہونی چاہیے۔ کیوں؟ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، کہیں ایسا نہ ہو کہ بات کرنے والے کے دل کے اندر آپ کی اس نرمی اور ملائمت کی وجہ سے مرض پیدا ہو جائے۔ نسوانی آواز کے حسن کو دیکھ کر کے اس کا دل تمہاری طرف جو ہے وہ مائل ہونا شروع ہو جائے۔ اب یہ حکم صرف ازواج مطہرات کے لیے نہیں ہے، یہ حکم عام ہے۔ ہر ایک عورت کے لیے اسلامی حکم یہی ہے کہ وہ بلا ضرورت غیر محرم سے بات نہ کرے۔ عورت کی آواز بھی پردہ ہے، عورت کا پورا جسم پردہ ہے، لفظ عورہ کا معنی ہی پردہ ہے، اور جب اسلام کا حکم ہی یہ ہے کہ وہ بلا ضرورت غیر محرم سے بات نہ کرے، اور ہمارے ہاں معاشرے میں جو ہو رہا ہے ہم سب دیکھ رہے ہیں۔ اور کیا فرمایا قرآن میں اللہ نے کہ اگر نرمی کے ساتھ، ملائمت کے ساتھ اور اچھے انداز میں، درست لہجے میں نہیں بلکہ نرم لہجے میں بات کرو گی، پھر کیا ہوگا؟ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں مرض پیدا ہو جائے گا، مرض پیدا ہوگا، ان کے دل تمہاری طرف مائل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ تو یہ شرعی حدود و قیود کو پھلانگتے ہوئے جو باہم رابطہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کو قرآن میں اللہ نے مرض قرار دیا ہے۔ یہ بیماری ہے، یہ محبت نہیں، یہ عقیدت نہیں، یہ احترام نہیں۔ جس کو قرآن بیماری قرار دے دے اس کو میں اور آپ کس طرح محبت کا نام دے سکتے ہیں؟ یہ بیماری جب بیماری پیدا ہوتی ہے یا وہ رشتہ جس کی بنیاد بیماری پر پڑتی ہے، پھر وہ آگے معاشرے کو بیماریاں ہی دیتا ہے، نہ کہ امن چین اور سکون۔ یہ واضح نشین کر لیں، جس رشتے کی بنیاد اس بیماری پر پڑے گی سمجھ لو وہ کبھی بھی معاشرے کے اندر سکون تقسیم نہیں کرے گا۔ وہ ایک بیماری سے پھر کئی بیماریاں جو ہے وہ نکلتی، پھر مکافات عمل جو ہے وہ چلتا ہے، پھر یہ سلسلہ چل پڑتا ہے۔
پھر کوئی روکنا بھی چاہے تو یہ سلسلہ رک نہیں پاتا۔ اس لیے خدا را شرعی حدود و قیود کو پامال کرنے کا نام جو ہے اس کو محبت مت دو۔ یہ محبت نہیں ہے، یہ فساد ہے۔ محبت تو امن قائم کرتی ہے، محبت معاشرے کو امن دیتی ہے، محبت کے ذریعے سے عقیدت پیدا ہوتی ہے، احترام کے رشتے پیدا ہوتے ہیں، لیکن بیماری کے ذریعے سے نہ عقیدت پیدا ہوتی ہے اور نہ ہی احترام کے رشتے پیدا ہوتے ہیں۔